السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ظہر الفساد فی البر والبحر سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور تری میں۔ والبحر کا مطلب تری بھی کر سکتے ہیں اور دریا بھی کر سکتے ہیں، سمندر بھی کر سکتے ہیں، تینوں میں سے جو معنی کریں گے وہ درست ہے۔ بما کسبت، اس سے جو کمایا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ نے، لیذیقہم، تاکہ وہ انہیں چکھائے، بعض الذی عملوا، بعض انہوں نے کیا یعنی اعمال، لعلہم یرجعون، شاید وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیں تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا ہوا انجام ان کا جو من قبل، پہلے، کانا تھے، اکثرہم مشرکین، ان کے اکثر شرک کرنے والے۔ فاقم وجہک، پس سیدھا رکھو اپنے چہرے کو، للدین القیم، سیدھے راستے کے لیے، سیدھے دین کے لیے، من قبلی، اس سے قبل، ان یاتی یوم اللہ مرد لہ من اللہ، اس سے قبل کہ آ جائے وہ دن جو ٹلنے والا نہیں ہے اس کے لیے، وہ من اللہ، اللہ سے، یومئذ یصدعون، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کا کفر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے کیے اچھے عمل، فلانفسہم، تو وہ اپنے لیے، یمہدون، سامان کر رہے ہیں، لیجزی الذین، تاکہ جزا دے وہ ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات من فضلہ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے اللہ کے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین اور کافروں کے بدعمالیوں کے سبب خشکی اور تری، یعنی تمام دنیا میں لوگوں کی جو بدعمالیاں ہیں ان کے سبب عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بارش کا نہ ہونا، قحط پڑنا، باغ اور کھیتوں کے پھل پھولوں پر آفت آنا، آندھی کا آنا، اولوں کا گرنا، سیلاب کا پھیلنا، پیداوار کم یا ناقص ہو جانا، مویشیوں میں بیماری اور موت کا بڑھ جانا، ان کی نسل کم پھیلنا، ہر چیز کا مہنگا ہو جانا، ظالم حاکم ہونا، قانون اور انصاف کے پیرایا میں رعایا کو تباہ کر دینا، بیماریوں کی کثرت، بغض، نفاق، حیا اور شرم کا ختم ہو جانا، بے حیائی کی ترقی، بڑوں کی بے ادبی، چوری، زناکاری، بدامنی، الغرض عزیز طلباء، اس طرح کے جتنے بھی فسادات اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں نا، یہ ساری کی ساری لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ ابھی تو یہ اس طرح سب کچھ کیے جا رہے ہیں نا، تو بالآخر ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے سامنے ہے کہ عذاب آسمانی سے پہلی قومیں کس طرح ہلاک ہوئیں، تو ان کو یہ نظر آ جانا چاہیے کہ یہ شرک اور کفر اور نافرمانی کا بہت بڑا وبال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص وعدہ ہے، ایک خاص وقت ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کسی کو نہیں پکڑتے۔ اللہ تو اتنے رحیم ہیں کہ جو حد سے تجاوز بھی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ ڈھیل دیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ واپس آ جائیں، شاید یہ واپس آ جائیں۔ لیکن ہدایت تو اسی کو ملتی ہے نا جن کو اللہ پسند فرما لیں۔ کیا ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ محض لغوی تصدیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایمان کا پروانہ تحریر فرما دیں، اس کی شفاعت کا وعدہ کر لیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی ایمان ہے تو پھر ابلیس کے ایمان میں کیا کسر تھی؟ الیاذ باللہ، اس نے تو صرف ایک ہی سجدے کا انکار کیا تھا نا جی۔ تو ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض لغوی طور پر ایسے اوپر سے کہہ دیا، یہ ایمان نہیں ہے۔
زبان سے کہنا، دل سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے اس بات کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہنا۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کے نشانیوں سے ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم، اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، ولتجری الفلک، اور تاکہ کشتیاں، بامرہ، اس کے حکم سے، تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، رسولاً، بہت سے رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، پس وہ ان کے پاس آئے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، من الذین اجرموا، ان سے جنہوں نے جرم کیا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہے حق ہم پر مدد کرنا مومنین کی۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، تو وہ ابھارتی ہیں بادل کو، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور وہ اسے کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، فتر الودق، پھر تو دیکھے، الودق، میہ کو، یخرج من خلالہ، نکلتا ہے اس کے درمیان سے، فاذا اصاب بہ، پھر جب وہ اسے پہنچا دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، اذا ہم یستبشرون، اچانک وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، وَإِن كَانُوا، اور اگرچہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، کہ وہ نازل ہو ان پر، من قبل ہی، لمبلسین، پہلے ہی سے البتہ مایوس۔ فانظر، پس دیکھو تو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض، وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردے کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت رحیم و کریم ہیں، ہوائیں وہ چلاتے ہیں جن پر انسانی نسل کی بقا ہے۔ پھر ہواؤں کے چند فائدے بیان فرمائے کہ خوشی دیتی ہیں، انسان کے بدن پر جو ہوا لگتی ہے تو اس کو فرحت ہوتی ہے، بارش سے پہلے گرمی کی شدت کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ گویا کہ خوشخبری لاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہواؤں کی وجہ سے انسان زندہ رہ کر دنیا میں اس کی رحمت اور نعمت کے مزے لیتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ تم دریائی سفروں کی وجہ سے روزی تلاش کرتے ہو، کشتی اور جہازوں سے تجارتی مال دریا یا سمندر پار منتقل کر کے تجارت کرتے ہو۔ اس نعمت کو ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین توحید کو چاہیے کہ کفران نعمت، یعنی نعمتوں کے انکار کرنے اور شرک سے باز آ جائیں، اور اللہ کی مہربانیوں کو دیکھ کر شکر گزار بندہ بنیں۔ اس کے بعد مسئلہ نبوت کو نہایت لطیف پیرائے میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس طرح نظام عالم جسمانی کے لیے ہوائیں چلاتے ہیں، اسی طرح نظام عالم روحانی کے لیے بھی اپنے فضل سے انبیاء بھیجتے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اپنی قوموں کے پاس معجزات لے کر آتے تھے۔ پھر جس نے ہمارے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ہم نے اس سے انتقام لیا اور نافرمانوں کو سزائیں دیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد بتایا کہ بارش کا آنا، اس پر بھی نظام عالم منحصر ہے، بادل بنتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل کو اللہ رب العزت جہاں چاہتے ہیں وہاں لے جا کے وہیں حکم فرماتے ہیں تو وہیں برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر چیز ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے زندہ ہو کر لہلہانے لگ گئی ہے۔ تو اسی طرح آسمانی وحی کا نزول اخلاق اور روحانیت کی ویران پڑی ہوئی دنیا کو بھی نئی زندگی بخشتا ہے۔
کچھ شک نہیں کہ وہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے ہم کو بھی بصیرت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔